بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، اس ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت پر گفتگو کریں گے، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اسلام کے ظہور سے پہلے اہل عرب کی حالت بہت خستہ تھی۔ لوگ جاہل اور وحشی تھے، کہیں آگ کی پوجا ہوتی تھی تو کہیں ستاروں کی، کسی کو تعویذ گنڈے پر اعتماد تھا تو کسی کو رمل اور فال پر۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے بت کو خدا مانتا تھا، ہر گھرانہ اپنے خدا کو چار دیواری میں قید رکھتا۔ کعبہ مکرمہ میں، جو اب بیت اللہ یعنی خدا کا گھر ہے، 360 بت تھے۔ لوگ درختوں کو سجدہ کرتے تھے، قبروں پر ناک رگڑتے تھے، جا بجا فتنہ و فساد بپا رہتا، امن و سکون نام کو بھی نہ تھا۔ ذرا ذرا سی بات پر سالوں لڑائیاں چلتی رہتی، نہ قانون تھا نہ انصاف، لوٹ مار کا بازار گرم رہتا تھا۔ جوا عام تھا، شراب کو ماں کے دودھ سے زیادہ سمجھا جاتا، ننھی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ غرض سرزمین عرب میں چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ایسے میں خداوند تعالیٰ کی ذات پاک نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے، ایمان کی راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کی ہدایت کے لیے سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ آپ مکہ معظمہ کے نہایت ممتاز خاندان قریش حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر 570 میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت سے 2 ماہ پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ 6 برس کی عمر میں آپ کی والدہ مائدہ بی بی آمنہ بھی وفات پا گئی۔ چنانچہ آپ کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب کے ذمہ آئی، لیکن 2 سال بعد دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ کے سرپرست بنے۔ بچپن کے مصائب ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوصلوں کو ڈھا نہ سکے۔ دراصل حکم الہی نے آپ کی تقدیر میں قوم کی چوپانی لکھ رکھی تھی، چنانچہ بعد میں وہ بنی نو انسان کے ہادی اعظم بنے۔ جوان ہوئے تو آپ نے ایک امیر بیوی ختیجہ کی ملازمت اختیار کی۔ آپ نے اپنے فرائض اس خوش سلوکی کے ساتھ انجام دیے کہ حضرت ختیجہ نے آپ کو شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ نے اس پیغام کو قبول کر لیا اور 25 سال کی عمر میں ان سے شادی کر لی۔ اس وقت بی بی ختیجہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق و اطوار شروع سے ہی نہایت آپ زبان کے میٹھے اور دل کے صاف تھے، کبھی جھوٹ نہ بولتے تھے، اسی وجہ سے آپ کو صادق اور امین کا لقب ملا۔ ان کے مزاج میں تحمل کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، دشمن کے ساتھ بھی نرم اور خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آتے تھے، رحم و کرم کے پتلے تھے، کسی سے کبھی انتقام نہ لیا، نہ کسی کے لیے بد دعا کی۔ فقیر اور درویشی کی زندگی بسر کرتے، راحت و آسائش سے کوسوں دور رہتے۔ سارے عرب کے تاجدار تھے، مگر بوریے پر سوتے اور کھجور کھا کر گزارا کرتے تھے۔ عبادت کا یہ حال تھا کہ ساری رات یاد الہی میں گزار دیتے۔ بت پرستی سے آپ کو سخت نفرت تھی۔ شہر سے باہر غار ہیرا میں عبادت میں زیادہ وقت گزارتے تھے۔ اسی غار میں آپ پر وحی نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بشارت دی کہ خدا نے آپ کو دنیا کی ہدایت کے لیے چن لیا ہے اور اپنا پیغمبر بنا لیا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ اس بشارت کے وقت آپ کی عمر 40 سال کی تھی۔ آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اور اپنی قوم سے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ آپ کی تبلیغ یہ تھی کہ خدا کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہی سب کو پیدا کرنے والا اور رزق پہنچانے والا ہے، اسی کے نزدیک سب انسان برابر ہیں، امیر غریب، بندہ و صاحب، عربی و عجمی، گورے اور کالے میں کوئی تمیز نہیں، وہ ازل سے موجود ہے اور ابد تک قائم رہے گا، ہر انسان پر اس کی عبادت کرنی چاہیے، محبت و مساوات انسانیت کی دلیل ہے، پڑوسی کو ستانا بدی ہے، بدی اور ظلم کا انجام دوزخ کی آگ اور نیکی اور محبت کا پھل جنت ہے۔
ذات پات اور اونچ نیچ کے جھگڑے شیطان نے پیدا کیے ہیں۔ خدا کی ذات کے ساتھ کسی اور وجود کو ساجی یا شریک بنانا کفر ہے۔ بت پرستی، دروغ گوئی، دختر کشی اور شراب نوشی گناہ عظیم ہے۔ بت پرستی، دروغ گوئی، دختر کشی اور شراب نوشی گناہ عظیم ہے۔ راہ مولا میں روپیہ تقسیم کرنا ہر صاحب ایمان پر فرض ہے۔ کافر اور جاہل لوگ آپ کی تعلیم سے چڑ گئے۔ آپ کی مخالفت اس قدر بڑھ گئی کہ آپ کو مجبوراً مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ یہ واقعہ 622 کا ہے۔ اسلامی کیلنڈر یعنی سال ہجری اسی سن سے شروع ہوتا ہے۔ مدینہ میں لوگوں نے آپ کو سر آنکھوں پر بٹھایا۔ آہستہ آہستہ لوگ آپ پر ایمان لانے لگے۔ آپ کی تعلیم صداقت اور سادگی پر مبنی تھی، اسی لیے اسلام بہت جلد پھیلنے لگا۔ 632 عیسوی میں آپ کی وفات کے وقت مسلمان سارے عرب پر چھا چکے تھے۔ آج دنیا میں کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں مومن نہ بستے ہوں۔ اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اس لیے آپ کو خاتم المرسلین یا خاتم الانبیاء کہتے ہیں، یعنی آپ دنیا کے آخری نبی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔